بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ بھی صاحب کے ساتھ افطار سالج آپ نشست کو لے کر حاضر خدمت آغاز کرتے ہیں۔ ہم سے شکریہ آپ کے وقت کا۔ دو موضوعات میں استفادہ کرنا چاہتا ہوں۔ پہلا سوال آج کی نشست کا یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں دنیا بھر میں بہت سارے ایسے جانور ہیں جو کہ حرام قرار دیے گئے ہیں۔ ان کے گوشت کو لوگ نہیں کھاتے، ان کی چربی کو لوگ نہیں کھاتے، ان میں کوئی شک و شبہ نہیں ہوتا، لیکن بعض ایسی نئی صورتیں سامنے آتی ہیں جس میں براہ راست گوشت تو نہیں ہوتا، براہ راست چربی تو نہیں ہوتی، لیکن انہی کے اجسام سے، انہی کے جسموں سے کچھ چیزیں ایکسٹریکٹ کر کے کھانوں میں ملائی جاتی ہیں، مثلا جیسے کہ جیلیٹن ہے اور بھی اس طرح سے متعلق چیزیں ہوتی ہیں۔ پوچھنا میں آپ سے چاہتا ہوں، قرآن مجید نے حلت و حرمت کی جو گائیڈ لائن دی ہے، جو پرنسپل دیا ہے، جب اس میں یہ کہا ہے کہ سور کا گوشت نہیں کھانا، تو اس میں کیا وہ تمام چیزیں شامل ہیں؟ اور عام طور پہ جیلیٹن کے باب میں یہ استدلال کیا جاتا ہے کہ شاید اس میں کیمیکل کمپوزیشن تبدیل ہو جاتی ہے پروسیس سے گزارنے کے بعد، لیکن جو اس فن کے ماہرین ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ ہڈیوں سے اخذ کیا جاتا ہے، ہڈیوں سے تراشا جاتا ہے، لہٰذا کوئی کیمیکل کمپوزیشن تبدیل نہیں ہوتی۔ تو اس صورتحال میں کیا جیلیٹن کا استعمال کیا جا سکتا ہے اگر وہ سور سے ایکسٹریکٹ کی گئی ہو تو؟ اور نوش میں کیا چیزیں حرام ہیں، کیا حلال ہیں، اس کے اصول اور ان کے اطلاق کی صورتیں میں نے اپنی کتاب میزان میں بیان کر دی۔ اس باب کا نام ہی نوش ہے، کھانا پینا۔ یہ بات بھی جگہ جگہ واضح کی ہے کہ ہمارے دین میں بنیادی ابواب عبادات کے بعد تین ہی ہیں: ایک تطہیر بدن، دوسرے تطہیر خورونوش، اور تیسرے تطہیر اخلاق، جو سب سے بڑا باب۔ خورونوش کی چیزوں کے بارے میں ایک تو اصول بیان کر دیا گیا ہے کہ انسان کی فطرت میں اللہ تعالیٰ نے کھانے پینے کی چیزوں کے بارے میں بھی طیب اور خبیث کا فرق رکھا، یعنی بعض چیزیں ہیں جن کو دنیا بھر میں کسی مذہبی تعلیم کے بغیر بھی انسان کھانا پسند کرتا ہے، اچھا سمجھتا ہے، اور بعض چیزوں سے اباح ہوتی ہے، بعض سے بالکل گریز کرتا ہے، بعض کو آنکھ اٹھا کے دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا۔ مثال کے طور پر انسان کا اپنا بول و براز ہے۔ ظاہر ہے کہ انسان کو بنایا اس طرح گیا ہے کہ ایک طرف کھاتا ہے، دوسری طرف اس کو نکلنا بھی ہے، تو بول و براز کو کوئی شخص بھی کھانے کے لیے تیار نہیں ہوتا یا پینے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ اسی طریقے سے ہمارے گھروں سے گندا پانی بہہ نکلتا ہے، کون اس کے لیے تیار ہوگا کہ اس کو مشروب وقت سمجھ کر پینا شروع کر دے؟ تو بعض چیزوں کے بارے میں یہ بالکل واضح ہے صورتحال۔ اس کے دو بنیادی اصول ہیں جو ذہن میں رکھنے چاہیے کھانے پینے کی چیزوں کے بارے میں۔ ایک یہ کہ مجھے میری طبیعت اور مزاج کے لحاظ سے ایک چیز سے اباہ محسوس ہوتی ہے، گھن آتی ہے، کراہت محسوس ہوتی ہے، یہ میرے لیے جائز نہیں ہے، مجھے نہیں کھانی چاہیے۔ اس میں تھوڑا بہت فرق بھی واقع ہو جاتا ہے، اس لیے کہ مزاج، افتاد طبع، علف و عادت انسان پر اثر انداز ہو جاتے ہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ دوسرے وہ چیزیں ہیں جن کا تعلق جانوروں کے گوشت سے ہے، اس میں یہ رہنمائی کر دی گئی ہے کہ بہیمت الانام سب کے سب حلال ہیں، یعنی چوپائے سب کے سب حلال ہیں، مواشی کی قسم کے چوپائے، خواہ وہ ان میں سے ہوں جنہیں ہم پالتے ہیں، وہ قرآن نے گنوا دیے ہیں 8 صورتیں، اور خواہ وہ ہوں جو ان سے ملتے جلتے جنگلوں میں، جیسے بھیڑ بکریاں ہم پالتے بھی ہیں، کھاتے بھی ہیں، اور ہرن وغیرہ وہ جنگلوں میں موجود ہوتے ہیں۔ تو بہیمت الانام حلال ہے۔ اس سے یہ واضح کر دیا کہ تمام درندے ممنوع ہیں جتنے بھی۔ اب درندوں کے معاملے میں بھی اور ان مواشی قسم کے جانوروں کے بارے میں بھی کچھ چیزوں سے متعلق ابہام پیدا ہو سکتا تھا۔ اس کو رسول اللہ نے بیان فرمایا ہے کہ ایسا ہوتا ہے، دنیا ہے ہی اس طرح سے کہ اس میں چیزیں سیاہ اور سفید میں نہیں ہوتی۔ طیبات و خبائث میں سیاہ اور سفید بھی ہیں، لیکن بعض چیزیں ایسی ہیں کہ بینہما مشتبہات، ان میں یہ بھی لگتا ہے کہ ٹھیک ہی ہے اور اس سے اباح بھی ہوتی ہے، فیصلہ کرنا ذرا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی وحی کے ذریعے سے رہنمائی کر دی ہے، اور رہنمائی کرتے وقت صرف یہی نہیں کیا کہ
چند چیزوں کے بارے میں بتا دیا ہے کہ یہ حرام ہے. جیسے 4 چیزیں قرآن نے بیان کی ہیں. یہ آیت 3-4 مقامات پر آئی ہے. حرمت علیکم المیتہ سے شروع ہوتی ہے. تو صرف یہی نہیں کیا بلکہ اور بھی بعض چیزیں واضح کی. مثلا یہ بتایا ہے کہ خون تمہارے لیے حرام ہے. اب ظاہر ہے کہ جس وقت ہم جانور کو ذبح کرتے ہیں تو کتنے ہی اچھے طریقے سے کیوں ذبح نہ کریں، کچھ نہ کچھ خون لگا ہوا رہ جاتا ہے. آنتوں سے بھی آپ جتنا چاہے نچوڑ لیں. بہرحال بارہا دیکھا ہے کہ گوشت پکانے کے لیے رکھتے ہیں تو بعض اوقات اس میں سے خون ٹپک رہا ہوتا ہے. بعض جانوروں میں بھی اس کی نوعیت ایسی ہوتی ہے کہ یہ تو نہیں ہے کہ ایک بہتے ہوئے خون کا فوارہ چھوٹ پڑتا ہے، لیکن کچھ نہ کچھ خون وہاں بھی ہوتا ہے. جیسے مچھلی ہے مثال کے طور پر، ٹڈی ہے مثال کے طور پر. اسی طرح کا معاملہ ہم دیکھتے ہیں کہ بعض حلال جانوروں کے اعضاء میں بھی ہے. جیسے تلی ہے، جیسے جگر ہے، یعنی وہاں پر بھی ایسے ہی لگتا ہے کہ جیسے خون سے بنی ہوئی. تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو واضح فرمایا اور قرآن نے بھی اس کی طرف بنیاد فراہم کر دی کہ میں نے جو چیز خون میں ممنوع قرار دیا وہ دم مسفوح ہے، بہتا ہوا خون ہے، گشنگ بلڈ، اس کو ممنوع قرار دیا. اسی طریقے سے سور کے بارے میں ابہام تھا کہ یہ درندہ ہے یا یہ مواشی کی قسم کا ہے. یہ عام بحث ہے، ماہرین حیوانات بھی کرتے رہتے ہیں. چنانچہ ہمیں معلوم ہے کہ اب اس میں کوئی شبہ ہی نہیں کہ اس کو اگر آپ اس کی صنف کے لحاظ سے دیکھیں تو یہ بکری کی صنف سے ہے، لیکن اس کی کچلیاں بھی ہیں، یہ گوشت بھی کھاتا ہے. تو اس اشتباہ کو دور کیا اور فرمایا، لیکن وہاں ایک لفظ کا اضافہ کر دیا. جیسے دم کے بارے میں دمم مسفوحہ، بہتا ہوا خون، گشنگ بلڈ. اسی طرح یہاں پر بھی یہ نہیں کہا کہ تم سور کو نہ کھاؤ، بلکہ یہ کہ لحم الخنزیر، خنزیر کا گوشت نہ کھاؤ. تو اس طرح یہ بتا دیا کہ جتنی چیزیں بھی حرام کی گئی ہیں ان سب چیزوں میں یہ ملحوظ رکھا گیا ہے کہ جو ان کا عرف استعمال ہوتا ہے اس سے بات آگے نہ بڑھائی جائے. دیکھیے، میرا دل نہیں چاہتا، مجھے کوئی چیز ناپسند ہے، میں اس کی معمولی سی آلائش سے بھی گریز کرتا ہوں. یہ چیز اچھی ہے، آپ جتنی چاہے احتیاط کر لیں، لیکن اللہ تعالیٰ کو تو سب انسانوں کو ہدایت دینی ہوتی ہے. تو اس میں پہلی چیز جو قرآن مجید نے واضح کی ہے وہ یہ واضح کی ہے کہ عرف استعمال میں لفظ کا اطلاق کس پہ ہوتا ہے. جب ہم گوشت کہتے ہیں تو استعمال کے عرف میں گوشت کس کو کہتے ہیں؟ اس پر بڑی نفیس بحث کی ہے زمخشری نے کشاف میں نے اس کو نقل بھی کر دیا ہے. قرونوش کے باب میں وہ پوری عبارت نقل کر کے بتایا ہے کہ عرف استعمال کا اطلاق ہوگا، لہٰذا عرف استعمال سے آگے آپ نہیں لے جائیں گے. اسی اصول کا اطلاق کر کے پھر یہ بتایا جاتا ہے کہ مچھلی پر اس کا اطلاق نہیں ہوگا، اگرچہ اس میں بھی کچھ خون موجود ہوتا ہے، وہ مری ہوئی ہوتی ہے تب بھی آپ اس کو کھا سکتے ہیں. ٹڈی پر اس کا اطلاق نہیں ہوگا. اسی طریقے سے تلی اور جگر کے بارے میں بھی خود رسول اللہ نے اس بات کو واضح کر دیا. تو اس سے جو ایک مذہبی ذہن کے اندر چیز پیدا ہوتی ہے کہ وہ متعلقات میں منطقی لحاظ سے اترتا چلا جاتا ہے اور اپنے لیے بڑی مشقت اور مصیبت پیدا کر لیتا ہے، اس کی نفی کر دی. یہ بتا دیا کہ نہیں، استعمال کے عرف میں لفظ جتنا بولا جاتا ہے بس اس سے آگے حرمت نہیں جائے گی. احتیاط ایک الگ چیز ہے، وہ جتنی بھی تم چاہے کر لو. اسی کا ایک لازمی نتیجہ نکلا، وہ یہ ہے کہ جس وقت، یعنی پہلی چیز تو یہ ہو گئی، اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلا کہ جس وقت کسی چیز پر کوئی ایسا کیمیائی عمل ہو جائے کہ اس کی حقیقت تبدیل ہو جائے، یعنی اس کی ٹرانسفارمیشن ہو جائے. اس کی بہت سی مثالیں ہیں. جیسے شراب کو سرکے میں تبدیل کر لیا جاتا ہے، جس طرح سے جانور، یعنی حرام جانور مرتے ہیں زمین میں، ان کو دبا دیجئے، اس کے اوپر کوئی سبزی اگ جاتی، کون نہیں جانتا کہ اس میں انہی کے اجزاء شامل ہوئے ہیں، لیکن اس سبزی کو کوئی بھی ممنوع نہیں قرار دے سکتا. تو یہ پھر کیا ہے؟ استحالہ کا طریقہ، یعنی ایک حقیقت سے دوسری حقیقت میں کوئی چیز چلی گئی. استحالہ کا مطلب لفظی کسی چیز کا ایک حالت سے دوسری حالت میں چلے جانا، یعنی اس کے اندر ایک ٹرانسفارمیشن ہو گئی ہے.
تو اس کو کہا جاتا ہے کہ چونکہ ایک کیمیائی طریقے سے چیز کی حقیقت بدل گئی ہے، تو اب یہ نہیں ہے کہ یہ سور سے بنا ہوا ہے یا کیا ہے، جب یہ چیز ہو گئی تو پھر اس پر حرمت کا اطلاق نہیں ہوگا۔ اگر غور کیجئے تو یہ اسی اصول کا دوسرا پہلو ہے، یعنی یہ بات کہ عرف پر اطلاق کیا جائے گا۔ جو لفظ استعمال کیا گیا ہے عرف استعمال میں لوگ اس کو جس معنی میں لیتے ہیں قرآن کا مطلوب بھی وہ ہے، تو یہ دونوں الفاظ کا اضافہ کر کے بتا دیا۔ دو باتیں ہو گئیں۔ تیسری چیز جو انہی آیات سے واضح کی ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ آپ گوشت کھا رہے ہیں، اور ایک چیز یہ ہے کہ کسی چیز کی کوئی آلائش رہ گئی، کوئی چھوٹی سی چیز ایسی ہے، جیسے میں نے ابھی مثال دی کہ آپ نے ایک بکری کو ذبح کیا، بہت اچھی طرح خون نکل گیا اس کا، لیکن دیکھیں تو کہیں نہ کہیں لگا ہوا تو ہے اور آخر تک رہے گا کچھ نہ کچھ۔ تو اس طرح کو گویا لا یوبا بہی میں ڈال دیا، یہ بتا دیا نہیں، اس کی پرواہ نہ کریں، ایسی چیزوں کے پیچھے نہیں جائیں۔ ویسے ہمارے ہاں آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ بعض اوقات منطقی طریقے سے پھر بڑی دور تک جانے کی صحیح کرتے ہیں، تو قرآن مجید نے یہ تین چیزیں بالکل واضح کر دیں، اور صرف قرآن مجید نے واضح نہیں کی، قرآن کا تو طریقہ یہ ہے کہ وہ ایک خاص اسلوب میں بیان کرتا ہے چیزوں کو۔ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اطلاق کر کے بتا دیا، یعنی یہ بتا دیا کہ اس میں کیا چیز مطلوب ہے، تو تینوں چیزیں حرمتوں میں اصول کی حیثیت سے معلوم ہو گئی۔ لہٰذا جب بھی ہم کسی حرمت کا اطلاق کریں گے تو سب سے پہلے یہ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں لفظ کیا استعمال کیا ہے، عرف استعمال میں اس لفظ کا اطلاق کس چیز پہ ہوتا ہے، نہ کہ منطقی لحاظ سے لفظ کا اطلاق کس چیز پہ ہوتا ہے۔ یعنی میتہ ہونے کے اعتبار سے منطقی طور پر تو مچھلی بھی مردہ ہے اور بکری بھی مردہ ہے، لیکن ہم مچھلی پر اطلاق نہیں کریں گے، اس لیے کہ اس کے لیے مردار کا لفظ عرف استعمال میں نہیں بولا جاتا۔ تو یہ بات بالکل واضح کر دی، اس سے دونوں نتیجے نکل آئے، یعنی یہ بھی نکل آیا کہ عرف استعمال تک محدود رہے، گوشت کھانا ممنوع ہے، باقی چیزوں پر ممانعت یا حرمت کا اطلاق ہی نہیں ہوتا۔ یعنی شیر ہے، چیتا ہے، یہ بھی حرام ہے، جتنے بھی ہیں۔ ہمارے ہاں لوگوں نے سور کو بہت اہمیت دے ڈالی ہے، سارے درندے حرام ہیں، لیکن کیا ان کی کھال کو استعمال کرنا ممنوع ہے؟ کیا ان کے بالوں کو استعمال کرنا ممنوع ہے؟ کیا ان کی ہڈیوں سے کوئی دوا بنا لینا ممنوع ہے؟ کوئی چیز بھی ممنوع نہیں ہے، ان کا گوشت کھانا ممنوع ہے۔ تو عرف استعمال تک محدود رہے گا معاملہ ہر حال میں، اور میں نے عرض کیا کہ اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ ٹرانسفارمیشن کی صورت میں یا استحالے کی صورت میں حرمت کا اطلاق نہیں ہوگا، اور دم مسفوک کا اضافہ کر کے یہ بتا دیا کہ یہ کوئی چیز نہیں ہے کہ چونکہ حرام ہے تو اس توے کے اوپر پکی ہوگی، وہاں کوئی اس کا حصہ رہ گیا ہوگا۔ احتیاط اچھی بات ہے، حرمت کا اطلاق اس طرح کی چیزوں پر نہیں ہوتا۔ تو یہ تینوں چیزیں بالکل واضح ہیں، اسی اصول پر جیلیٹن کو دیکھنا چاہیے، اسی پر باقی چیزوں کو دیکھنا چاہیے۔ ٹھیک، نقطہ بالکل واضح ہو گیا۔ اچھا غم صاحب، یہ بات جو آپ کی سمجھ میں آئی جیلیٹن کے باب میں، اصول کی روشنی میں اگر اطلاق کریں کہ کیمیکل کمپوزیشن اگرچہ تبدیل نہیں ہوئی، یعنی جو کچھ ہڈیوں میں سور کی موجود تھا اسی کو ایکسٹریکٹ کر کے جیلیٹن بنا لیا گیا ہے، لیکن قرآن نے چونکہ لحم الخنزیر کا ہے، گوشت کھانا ممنوع ہے، تو اس میں آگے کوئی معاملہ ہو رہا ہے تو اس پہ حرمت کا اطلاق نہیں کیا جائے گا۔ آپ ہی سے ہم نے اسی جگہ پہ بیٹھ کے سوال پوچھا تھا کہ انسانی سینے میں سور کے دل کی پیوندکاری ہوئی، تو آپ نے سور کی جو حرمت ہے اس کا امتداد، اس کا اطلاق آگے بڑھ کے حقیقت کو سامنے رکھ کے کیا کہ جس طرح خوراک کھا کے جسم کا حصہ بن جاتی ہے، اس طرح سے سور کا دل بھی جسم میں نہیں لگایا جا سکتا۔ تو وہاں پر بھی یہ سوال ہوگا جب لحم الخنزیر کو کھانے سے منع کیا ہے تو لحم الخنزیر کو لگانے میں کیا پرابلم ہے؟ لحم الخنزیر سے منع کیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے، میں نے تو کھانے کا لفظ استعمال نہیں کیا، یعنی یہ بتایا ہے کہ اس کی حرمت کا اطلاق کس پر ہوگا، لحم الخنزیر پر ہوگا، اس کے متعلقات زیر بحث نہیں۔ قرآن نے تو کھانے کو زیر بحث بنایا، لا ریب کھانا ہی زیر بحث ہے، لیکن جس چیز کو کھانا ممنوع قرار دیا گیا ہے وہ چیز کیا ہے، تو اس کی حقیقت بھی آپ متعین کریں گے تو اسی کے لحاظ سے کریں گے، اور اس کا اطلاق بھی کریں گے تو اسی چیز پر کریں گے۔ تو میں نے اس وقت یہ بتایا تھا کہ جب ہم گوشت کھاتے ہیں تو گوشت کھا کے کیا چیز بنتا ہے، ہمارے اعضاء بنتا ہے، تو یہاں در حقیقت الی ما یولو علیہ ہے، یہ حقیقت کا اطلاق نہیں ہے بلکہ بین ہی وہ چیز ہمارا جسم بن گئی ہے، تو اس لیے اس پر اس کا اطلاق ہوگا۔ اسی طریقے سے فلاں چیز لا یوبع بہی ہے، یعنی اس کا کچھ زیادہ خیال نہیں کرنا چاہیے، ایسے ہی کوئی ایک ذرہ ہوگا،
کوئی ہو سکتا ہے کہ کوئی گھی کا اشتراک ہو گیا ہو، کوئی پکانے کا ہو گیا ہو، کوئی اس طرح کی چیز ہو، اس پر حرمت کا اطلاق نہیں ہوگا۔ لیکن ایک دوسرا آدمی اس معاملے میں بھی احتیاط کا رویہ اختیار کر سکتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں۔ احتیاط اپنی ذات میں پسندیدہ ہی ہوتی ہے، حرمت کا اطلاق بہرحال نہیں کیا جائے گا۔ تو لا یوبا بہی میں بھی تھوڑا بہت اختلاف ہو سکتا ہے۔ اسی طرح سے علامہ یولو علیہ بھی اجتہادی اطلاق ہے، اس میں بھی کوئی شخص مجھ سے اختلاف کر سکتا ہے، اصول سمجھنے چاہیے۔ تو میرے نزدیک وہاں اطلاق ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ چیز پہنے ہی لحم الخنزیر ہی ہے، یعنی اس کا جو دل ہے وہ لحم الخنزیر ہی ہے، یا کسی اور حرام جانور کا ہے، شیر کا ہے، چیتے کا ہے۔ پھر عرض کر دوں کہ یہ خنزیر بیچارہ ہمارے ہاں بہت بدنام ہو گیا ہے، سارے درندے ممنوع ہیں، خنزیر پر تو اس کا اطلاق اس لیے کر کے بتایا ہے کہ وہ مشتبہ ہے، یعنی جہاں حرمت بالکل واضح ہے وہ شیر اور چیتا ہے، یا اس طرح کے دوسرے جانور جیسے کتے ہیں یا بلیاں ہیں، جتنے بھی درندے یا درندوں کی قسم کے جتنے جانور پائے جاتے ہیں۔ تو یہ بات کہ یہ چیز لا یوبا بہی ہے، یہاں ٹرانسفارمیشن ہو گئی ہے، اس کا فیصلہ کریں گے نا کچھ لوگ، ممکن ہے اس سے کچھ اختلاف بھی ہو جائے۔ اس طرح کے اختلافات میں فتوے نہیں لگانے چاہیے، دوسرے کی رائے کا احترام کرنا چاہیے۔ یہی بات میں نے پچھلے دنوں رضاعت کی حرمت کے بارے میں عرض کی تھی کہ اس میں بھی اپروچ کا یا معاملے کو دیکھنے کا یا جو میتھڈالوجی آپ نے اختیار کی ہے اس کا کچھ اختلاف ہو سکتا ہے۔ اصول میں نے واضح کر دیا کہ عرف استعمال کا لحاظ کیا جائے گا، چنانچہ اس کے لازمی دونوں نتائج یہ ملحوظ رکھے جائیں گے اور ان پر حرمت کا اطلاق نہیں ہوگا۔ اور اسی طرح کا معاملہ چھوٹی موٹی کسی چیز کے اوپر، جیسے کہ خون رگوں کو لگا رہ گیا، اس پر کیا جائے گا، یا مچھلی میں بھی کہیں لوگ دکھا دیں گے تھوڑا بہت خون ہوتا ہے، تو لا یوبا بہی ایسی چیزوں پر اطلاق نہیں کیا۔ ہم سب تک جو بات سمجھ میں آئی ہے وہ یہ کہ سور کا گوشت کھانا ممنوع ہے، گوشت اس کے متعلقات چربی وغیرہ آپ نہیں کھا سکتے، لیکن اس کے جسم سے کوئی چیز ایکسٹریکٹ کی گئی ہے تو اس کو کھانے میں کوئی ممانعت نہیں ہونی چاہیے ہے۔ پہلی چیز دوسری یہ کہ کیمیکل کمپوزیشن تبدیل ہو جائے کسی چیز کی تو اس پر بھی ممانعت نہیں رہتی، اور تیسری یہ کہ عرف استعمالی میں جو چیزیں ہم جس طرح بیان کرتے ہیں کھانے پینے کی، اس میں کوئی ذرہ آ گیا کسی ریسٹورنٹ کے اندر، کسی جگہ پر سور بھی قریب میں پک رہا تھا، اس سے کوئی قطرہ اٹھ کے ادھر آ گیا، تو اس طرح کی چیزوں پر بھی حرمت کا اطلاق نہیں کیا جاتا۔ اچھا ہم صاحب، یہ جو اصول آپ نے بیان کیا، میں تھوڑی سی جسارت کر رہا ہوں اسی کو سمجھنے کی۔ کوئی شخص یہ بھی تو کہہ سکتا ہے کہ جی آپ نے لحم الخنزیر کہہ کے خنزیر کے گوشت تک اس کو رکھ لیا، تو قرآن نے تو لا تاکلوا بھی کہا ہے، کھانے پینے کی بات کی ہے، تو اب کھانے پینے سے آگے آپ کیوں منطقی طور پہ جا رہے ہیں کہ جی گوشت تو جسم کا حصہ نہیں بننا چاہیے؟ کیونکہ جب قرآن نے کھانے پینے کا لفظ استعمال کیا ہے تو مطلب تو یہ ہے کہ پالو گے، کاٹو گے، ذبح کرو گے، منہ میں ڈالو گے، اندر جائے گا، ایک نفسیاتی اثر سب کچھ ہوگا۔ یہاں پر تو یہاں سے اس کا دل اٹھا کے اندر ڈال دیا، تو جب آپ لحم کے باب میں آگے منطقی طور پہ نہیں جاتے تو پھر کھانے پینے کے باب میں اس کو جسم میں ڈالنے میں کیوں شامل کرتے ہیں؟ نہیں، اس میں صحیح اپروچ یہ نہیں ہے۔ کچھ چیزیں جن کا نفسیاتی اثرات ہوتا ہے، جیسے میں نے ایک چیز کو دیکھا، دیکھنے سے مجھے کراہت ہوتی ہے، گھن آتی ہے۔ کچھ چیزیں جن کا کوئی اس طرح کا نفسیاتی اثرات نہیں ہوتا، یعنی حرام چیزوں میں، یعنی کچھ چیزیں بالکل ایسے ہیں، مثال کے طور پر بول و براز ہے، دیکھ کے ہی آدمی کو کراہت آتی ہے، اور اگر وہ اس کو منہ میں ڈالے گا تو اس کی نفسیات پر بھی اثر ہوگا۔ میں نے عرض کیا کہ بعض چیزیں ان میں یہ پہلو نہیں ہوتا، آپ ان کو ہنیر مریہ کھا سکتے ہیں، ان سے کوئی کراہت نہیں ہوتی، ان سے کوئی نفسیاتی اثر بھی نہیں ہوتا، وہ آپ کے جسم کا جا کے حصہ بنتی۔ ظاہر ہے کہ حرمت کی حقیقت تو یہی ہے نا، یعنی حرمت کیوں قائم کی گئی ہے؟ اس کو آپ کے جسم کا حصہ بننا ہے، جا کے وہ بین ہی جسم کا حصہ بنا کے آپ نے اس کے اندر لگا دیا۔ ظاہر ہے کہ اس پر میں اطلاق کروں گا اس چیز کا۔ دوسرا آدمی کہتا ہے جی اس میں تو کھانا ضروری ہے، لیکن کھانا ضروری ہے یہ بات ٹھیک نہیں ہے کسی طریقے سے بھی، یعنی کھا کے ہونا کیا ہے وہ اہم ہے۔ یعنی میں نے جب کسی چیز کو کھایا تو کیا ہوا؟ وہ میرے جسم کا جزو بن گئی، وہ میرا بدن بن گئی، اور اسی چیز کو پاکیزگی کے خلاف سمجھا جا رہا ہے۔ کوئی چیز میرے جسم کو لگ گئی یہ ظاہری پاکیزگی ہے، کوئی چیز میرے جسم کا جزو بن گئی یہ باطنی پاکیزگی ہے، کسی چیز سے مجھے ذہنی کراہت ہوئی یہ ذہنی پاکیزگی ہے۔ تو یہ سارے ہی پہلو ہیں جن کو درجہ بدرجہ ملحوظ رکھنا چاہیے۔ اسی لیے میں نے عرض کیا کہ اس میں اس چیز کی بڑی اہمیت ہے کہ کوئی آدمی احتیاط کا رویہ بھی اختیار کرتا ہے، یعنی ہمیں دین بتاتے وقت دونوں چیزیں واضح کرنا ہوتی ہیں۔ ایسے ہم کہتے ہیں کہ یہ 2 رکعتیں تو فرض ہیں، لازماً پڑھنی ہیں،
اس کے بعد نوافل شروع ہو جاتے ہیں، مستحبات شروع ہو جاتے ہیں۔ حرمتوں میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے کہ یہ چیز تو بالکل ممنوع ہے، اس کے قریب بھی نہیں جانا چاہیے۔ البتہ یہاں احتیاط یا کراہت، آپ دیکھیں نا ہمارے فقہا نے اس میں مکروہ تحریمی، پھر مکروہ تنزیہی، یہ اصطلاحیں کیوں اختیار کی؟ اس لیے کہ درجے ہو جاتے ہیں، یعنی ایک چیز سے ہمیں زیادہ کراہت محسوس ہوتی ہے، ایک سے کم تر کراہت محسوس ہوتی ہے، ایک سے اس سے کم تر کراہت محسوس ہوتی ہے۔ تو یہی معاملہ بعض چیزوں کے اثرات کے لحاظ سے بھی ہوتا ہے۔ ان تمام چیزوں کا لحاظ کر کے درجہ بدرجہ لوگوں کو متنبہ کرنا چاہیے۔ مثال کے طور پر حرام کسی چیز سے کوئی چیز آپ نے کشید کر لی ہے تو ظاہر ہے کہ یہ بیان ہی وہ چیز نہیں ہے، لیکن کہاں سے کشید کی ہے؟ لحم سے کشید کی ہے، یعنی جس کے اوپر عرف کا استعمال ہوتا ہے، وہاں میں اس کو بھی کھانا گوارا نہیں کروں گا، شوربہ نکال لیا مثال کے طور پہ کچھ چیز۔ تو وہ کشید کرنے کا جو عمل ہے وہ کہاں سے ہوا ہے؟ لحم سے ہوا ہے تو اس پر لحمی کا اطلاق کیا جائے گا، لیکن ان چیزوں سے ہوا ہے جن پر عام طور پر لفظ لحم نہیں بولا جاتا تو نوعیت بالکل تبدیل ہو جائے گی۔ تو ہر چیز کو اس کی جگہ پر رکھ کر دیکھا جائے گا، اور اس میں یعنی میتھڈولوجی کے لحاظ سے یا اصول کے لحاظ سے تھوڑا بہت اختلاف بھی ہو سکتا ہے۔ اس طرح کے اختلافات میں ہر شخص کی رائے کا احترام کرنا چاہیے۔ ٹھیک۔ اچھا ہم سب آخری سوال، آپ نے فرمایا جس وقت قرآن نے کہا بھئی کھاؤ نہیں، تو ظاہری بات ہے کھانے کی حقیقت ہے کہ وہ چیز جا کے آپ کے جزو بدن بن جائے گی، اس سے آپ توانائی طاقت حاصل کریں گے، آپ کے جسم کا حصہ بن جائے گی۔ تو کوئی شخص تو یہ بھی کہہ سکتا ہے نا کہ جب قرآن نے کہا کہ بھئی سور کا گوشت نہ کھاؤ، تو گوشت بھی اصل میں غذا تھی جو لوگ عام طور پہ کھاتے تھے سور سے۔ اب کل لوگ اگر سور کی جو چمڑی ہے اس کو چبانا شروع کر دیں تو ہم گوشت کی حقیقت کو دیکھیں گے کہ خوراک کے طور پہ سور کو استعمال کرنے سے منع کیا گیا ہے، تو وہاں پر گوشت زیر بحث آ گیا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ خوراک کوئی نہ حاصل کی جائے سور سے۔ تو کل کوئی اس کی چربی چبانے لگ جائے، چمڑی چبانے لگ جائے، یا اس کی ہڈیوں کے گودے کو چوسنے لگ جائے، تو ہم تو اسی حقیقت پہ جائیں گے نا جس حقیقت کا اطلاق آپ نے کھانے کے ہم یہ کہیں گے کہ یہ چیز ناپسندیدہ ہے، آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ یہ متعلقات کی چیزیں ہیں، حرمت کا اطلاق وہیں تک رہے گا جہاں تک قرآن مجید نے لفظ کو استعمال کیا، یہی بتایا گیا۔ یعنی دیکھیے کراہت تو مجھے کسی حضور نے اس کو کتنی خوبی کے ساتھ واضح کیا، گو آپ پکا کے رکھ دی گئی تو آپ نے نہیں کھائی۔ آپ کے سامنے ایک جلیل القدر صحابی بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے پوچھا کیا حرام ہے؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں، لیکن میں اس کو پسند نہیں کرتا۔ تو یہاں کیا چیز ہے؟ یعنی وہی چیز ہے کہ ہمیں کوئی چیز دیکھنے میں کراہت محسوس ہوتی ہے، گھن سی آتی ہے، نہیں اچھی لگتی، نہیں کھانی چاہیے، کیونکہ طیبات ہے جن کو حلال کیا گیا ہے، خبائث ہے جنہیں ممنوع کیا گیا ہے۔ تو طیبات اور خبائث کا عمومی اطلاق ہوگا، وہ ہمارا مزاج، ہماری افتاد طبع، ہماری فطرت، ہمارا تجربہ کرے گا، لیکن جہاں جہاں کہیں اشتباہ تھا اس کو دور کر کے ایک اعتدال قائم کر دیا گیا ہے، اور یہ بتایا گیا ہے کہ یہ چیزیں تمہیں اس طرح دیکھنی ہیں، اس میں حرمت کا اطلاق یہاں تک ہوگا۔ اب مثال کے طور پر دیکھیے کہ ایک چیز کشید کی گئی ہے، اس سے کیپسول بن گیا، دوا میں آپ نے اس سے فائدہ اٹھا لیا، کچھ الکوہل کے اندر محلل کے طور پر استعمال کر کے آپ نے ہومیوپیتھک دوا محفوظ کر لی، اس کو گوارا کیا جائے گا۔ لیکن اگر اسی سے کوئی کھانے کی چیز آپ نے بنا لی ہے تو میں مثال کے طور پر اس کو بھی استعمال نہیں کروں۔ تو یہ اس کے مدارج جہاں پر ہیں ان کا لحاظ ہر حال میں ہوگا، اور ہمارے فقہا نے بہت دقت نظر کے ساتھ اس طرح کی چیزوں پر اطلاق کیا ہے۔ بالکل واضح ہو گیا۔ ہم سے بتائیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے بعض باتیں آتی ہیں کہ آپ نے کہیں سے گزرتے ہوئے دیکھا لوگ سور کی چربی کو کشتیوں کے اوپر مل رہے تھے، اس کو مضبوط کرنے کے لیے ان کے جو پٹھے ہوتے ہیں، تو آپ نے اس سے بھی منع فرما دیا کہ سور کی چربی کا یہ استعمال بھی نہ کرو، وہاں تو کھانا پینا بھی زیر بحث نہیں ہے۔ یہ وہ گوشت ہی ہے نا، چربی تو ہر حال میں گوشتی کا جز ہوتی ہے، تو سد ذریعہ کے طور پر آپ نے بہت سی چیزوں سے منع کیا تاکہ لوگوں کے اندر ایک کراہت رہے، وہ اس کے قریب نہ جائیں، اس کو عام استعمال نہ کریں۔ اس طریقے سے چربی حاصل کرنے کے لیے جانور ذبح کیے جائیں گے تو کھانے کی رغبت بھی ہوگی، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ملحوظ رکھی جاتی ہیں۔ سد ذریعہ کے احکام بالکل الگ ہوتے ہیں، اس میں تو کسی غلط چیز کی طرف جانے سے روکنے کے لیے بعض پابندیاں لگا دی جاتی ہیں۔ ٹھیک ہے، بالکل واضح ہو گیا۔ کیا جیلیٹن کا استعمال دین اسلام میں ممنوع ہے یا جائز ہے؟ اصول کیا ہے؟ غام صاحب نے حلت و حرمت کی بحث میں بڑی تفصیل سے گفتگو کا سامنے رکھا۔ انشاءاللہ مزید تفصیلات کو آگے اگلی نشست بڑھائیں گے۔ وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے، دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے، اب تک آپ کو بہت شکریہ۔